نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال الله تعالى لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابت علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ثنا کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اس وقت کے معروضی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کے لیے موضوع کا انتخاب کیا ہے جہاد فی سبیل اللہ۔
اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہاری رہنمائی اس تجارت کی طرف کروں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ اور رسول پر کامل ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل پڑو، اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے جسے ہم کریں اور اللہ تعالی ہم سے محبت فرمائے، ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں، ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ صف نازل فرمایا، ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اے سوال کرنے والوں کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں، تو سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان لوگوں کو اپنا محبوب بناتا ہے جو اس کے راستے میں سربستہ ہو کر جہاد کرتے ہیں، اس کے راستے میں سربستہ ہو کر جہاد کرتے ہیں، اور سربستہ ایسے ہوتے ہیں کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار، گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے ایسے حالات میں جبکہ دشمن کی طرف سے جنگ مسلط کر دی جائے، جنگ مسلط کر دی جائے، دشمن حملہ آور ہو جائے، تو ان کے لیے پیغام یہ دیا، لا تہنوا، پست ہمت نہ ہونا، ولا تحزنوا، اور نہ غم کرنا، نہ پست ہمت ہونا، نہ بزدلی دکھانا، اور نہ ہی کسی نقصان کا، کسی شکست کا غم کرنا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم ہی آؤ گے، غالب تم ہی آؤ گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم کاملاً اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، کامل اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوگے۔ حالات معاملات جس سمت بھی چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو راستہ بتا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ
جب مشورہ طے پا جائے اور تم کسی فیصلے تک پہنچ جاؤ اور عزم کر لو، ارادہ کر لو کہ اب اپنے فیصلے پر عمل کریں گے. فرمایا وشاورہم فی الامر، معاملات میں مشورہ کرو، فیصلہ کر چکو، عزم کر لو. فائزہ عزمت، پھر جب نے آپ نے عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، فتوکل علی اللہ. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے حوالے سے پریشان ہونا تمہارا کام نہیں ہے. پھر اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو. اور یہ بات جان لو، اگر سچے پکے اور پختہ مومن ہو، کامیاب تم ہوگے. توکل اللہ پر کرو گے، بھروسہ اور اعتماد اللہ پر کرو گے، اسباب نہیں مسبب الاسباب کی طرف دیکھو گے. تو یہ بھی جان لو، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ چند آیات تمہیدی کلمات کے طور پر آپ کے گوش گزار کر دیں. حالات جس جگہ پر جا رہے ہیں، اندیشہ ہے کہ جنگ پھیل سکتی ہے، جنگ پھیل سکتی ہے، کیونکہ دشمن کی طرف سے جو ڈرونز آ رہے ہیں وہ اسرائیل ساختہ ہے. پشت پناہی امریکہ کی حاصل ہے. ارادے پاکستان کے اسلامی قوم اس کو نشانہ بنانے کے ہو سکتے ہیں. پاکستان جو واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے، اسے کمزور کرنا ہو سکتا ہے. تو ایسے حالات میں یاد رکھ لیں، وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کو عالم اسلام کی قیادت کا ذمہ سونپا جا سکتا ہے. جب پاکستان کو عالم اسلام کی قیادت کا ذمہ سونپا جا سکتا ہے. درویش حق حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے چند سال پہلے کہا تھا، وہ وقت آنے والا ہے جب اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں ہوں گے. جب اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں ہوں گے، وہ وقت آنے والا ہے. اور اہل اللہ نے، وہ لوگ جو کچھ آسمانی خبروں سے آگاہ کیے جاتے ہیں، جو کچھ آسمانی خبروں سے آگاہ کیے جاتے ہیں، انہوں نے 2025 کے درمیان کے بعد 2026 اس کے لیے یہ کچھ خبریں دے رکھی ہیں کہ پاکستان
بلندیوں کی طرف بڑھنے والا ہے۔ قیادتیں یہ نہیں رہیں گی، قیادتیں بھی بدل جائیں گی۔ کوئی اہل حق ہی پھر پرچم حق بلند کرے گا، اور وہ آواز دور نہیں ہے۔ چند ماہ، 1 سال، 1.25 سال، 1.5 سال، جیسے اللہ کو منظور ہو۔ یہ بات میں بتا دوں، آسمانی خبریں آج جو آتی ہیں اہل اللہ کو، وہ وحی الہی نہیں ہوتی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ وہ وحی الہی نہیں ہوتی کہ یہ کہا جائے کہ ایسا ہی ہوگا اور آج ہی ہوگا، نہیں، یہ رب تعالیٰ کو پتا ہے، یہ حق تعالیٰ جانتا ہے، مگر قرائن یہ بتاتے ہیں کہ وقت آنے والا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا تھا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور وہ امامت کوئی 2 رکعت کے اماموں کا کام نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا نا، امامت کیا ہے اور امامت کی حقیقت کیا ہے؟ امامت کیا ہے اور امامت کی حقیقت کیا ہے؟ اور قوم کیا ہے، قوموں کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کیا جانے 2 رکعت کے امام؟ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے جن سے رب تعالیٰ کام لینا چاہتا ہے۔ انہیں ایسی سوچ، ایسی فکر، ایسا نظریہ، ایسی صلاحیت اور ایسی جرأت حکمت کے ساتھ عطا کرتا ہے کہ وہ پھر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بیان بھی کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ بھی، دلیل کے ساتھ بھی، اور عقل و دانش کے ساتھ۔ وہ وقت آنے والا ہے، مگر لازم ہوگا کہ آنے والے جو حالات بن رہے ہیں، ان حالات میں بالخصوص پاکستانی قوم جہاد، اتحاد اور پھر پاکستان، سر برکفن ہو کر علم جہاد بلند کرے، آلائے کلمت اللہ کے لیے، وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی فوج کے شانہ بشانہ، کیونکہ سرحدوں پر لڑنا وہ آپ اور میرا کام نہیں ہے۔ جو فیلڈ کے پروفیشنلز ہیں وہ کام انہیں ہی کرنا ہے، مگر ہمیں اس نظریہ کی حفاظت کرنا ہے، اس نظریے کی سوچ دینا ہے، اس نظریے کی فکر دینا ہے، اس نظریے کا شعور دینا ہے کہ آج وقت فرقہ واریت کا نہیں ہے، مسلکی لڑائیوں کا نہیں ہے، لسانی لڑائیوں کا نہیں ہے، کسی تعصب کو ابھارنے کا نہیں ہے۔ آج ملت واحد ہونے کا وقت ہے، سارے مسلمان ایک مصطفی پرچم تلے جمع ہو، سارے پاکستانی، وہ مسلم ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ پارسی ہیں، یا دیگر جتنی بھی اقلیتیں اس ارض پاک پہ بسنے والی ہیں، وہ پاکستانی قومیت کے پرچم تلے جمع ہیں۔
کسی طرف سے ایسی آواز نہ آئے جو قوم کو بانٹ سکے. اور جب یہ وقت ہوگا تو یاد رکھ لیں، رب تعالیٰ ایسے اہل حق کو یہ خوشخبری سناتا ہے. ان اللہ حشر من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے سودا کر لیا ہے، تجارت کر لی ہے. اللہ نے اہل ایمان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے. کس معاوضے میں، کس جزا میں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت ہے. علم جہاد اٹھائے، جان کی قربانی دے، مال کی قربانی دے، وقت کی قربانی دے. جو صلاحیت حق تعالیٰ نے دے رکھی ہے اس صلاحیت کو وطن عزیز کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، شعوری سرحدوں کی حفاظت کے لیے، فکری سرحدوں کی حفاظت کے لیے بروئے کار لائے، جن کا کام زمینی سرحدوں کی حفاظت ہے. انہوں نے اپنا کام پہلے ہی مرحلے میں دکھایا ہے، پہلے ہی مرحلے میں دکھایا ہے. اور ایم عالم کا وہ کارنامہ جو محمد محمود عالم ایرکموڈور نے 1965 کی جنگ میں دکھا دیا تھا. 7 ستمبر 1965. ایک منٹ اور ایک منٹ میں اس تنہا مجاہد نے 5 انڈین جنگی جہازوں کو گرا دیا تھا. اور یہ آج تک ورلڈ ریکارڈ ہے، آج تک ورلڈ ریکارڈ ہے. اور ابھی ایک انفارمیشن آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آپ کے علم میں ہو سکتا ہے. یہ جو 6 اور 7 کی رات حالات بنے، CNN نے خبر دی 125 جنگی جہاز 1 گھنٹے تک فضاؤں میں لڑتے رہے. اور یہ دنیا کی تاریخ میں سب سے لمبا پیریڈ ہے جہاں فضائی طور پر یہ حالات بنے. دنیا کی تاریخ میں پہلے ایسا نہیں ہوا. 1 گھنٹے تک وہ کہتا ہے 125 جہاز لڑتے رہے. اور الحمدللہ تعالی پاکستان کی ایئر فورس کا ہر طیارہ محفوظ رہا اور دشمن کے 5 جہاز جاتے رہے، گرا دیے الحمدللہ تعالی. اور یہاں کیا چیز ہے، باتیں کرنے والے بہت سی باتیں کرتے ہیں، ایک جہت سے ان کا بات کرنا حق بھی بنتا ہوگا، مگر یہ یاد رکھیں آپ کی فوج جیسی فوج دنیا کے پاس نہیں ہے. آپ فوجی گرانوں کی بات سن لیں، آپ کو اندازہ ہوگا ان کے اندر جذبہ ایمانی کیا ہوتا ہے، ان کے اندر جذبہ ایمانی کیا ہوتا ہے. بس ایک بات عرض کر دیتا ہوں، بات ختم کرنے کی طرف آ جائیں، مگر آج کا ترجمہ پورا کر لوں گا. فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مال کے عوض جنت کا سودا کر لیا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ
اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، فَيَقْتُلُونَ کافروں کو قتل کرتے ہیں، وَيُقْتَلُونَ اور خود بھی شہید کیے جاتے ہیں، خود بھی شہید کیے جاتے ہیں۔ جو بات میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، 1965 1971 یہ دو جنگیں ہو چکی، ان کی یاد میں آپ کے ٹیلی ویژن پر پروگرام لگتے ہیں۔ ایک شہید کی بیوہ جس کی شادی کو 3 ساڑھے 3 سال ہوئے تھے، 2 بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جوان ہو چکے تو، مگر اس بیوہ نے کہا کہ یہ بچے ہی تھے اور ہم لوگ حرم کعبہ میں تھے، عمرے کے لیے گئے تھے۔ بیٹی کو بتا رکھا تھا، جو کہ والد کے اس پر تھا، جو جنگ میں شہید ہو چکے تھے، کہ تمہارا باپ اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو لے گئے۔ حرم کعبہ میں ہے، وہ بیٹی معصوم عمر ہے، اور کعبۃ اللہ کا دروازہ دیکھ کر ماں سے اصرار کرتی ہے، بار بار کہتی ہے یہ اللہ کا گھر ہے، کوئی اس کا دروازہ کیوں نہیں کھولتے، میں اپنے ابو سے ملنا چاہتی ہوں۔ امی جان ان سے کہیں یہ دروازہ کھولیں، میرے ابو اللہ کے گھر میں ہیں تو میں اپنے ابو سے ملنا چاہتی ہوں، انہیں کہیں یہ دروازہ کھولیں۔ وہ بچی اپنے معصوم جذبات کے ساتھ یہ اصرار کر رہی ہے، یہ اصرار کر رہی ہے، اور بیٹا جو اس سے کچھ بڑا تھا، اس نے اپنی ماں سے کہا امی جان مہنگا سے کہیں کہ یہ جو گھر ہے نا اللہ کا، یہ دنیا والوں کے لیے ہے، اللہ کا یہ گھر دنیا والوں کے لیے ہے، اور تمہارے ابو اس گھر میں ہے جو جنت میں ہے، تمہارے ابو اللہ کے اس گھر میں ہے جو جنت میں ہے۔ اس نے انگلش میں کہا، آپ کے لیے آسانی کر رہا ہوں۔ بیٹے نے ماں سے کہا، ماں نے بیٹی کو بتایا، بیٹی کو تھوڑا حوصلہ مل گیا۔ پھر ماں نے بیٹے سے کہا، اے بیٹے میں تو تیری بہن کے اس اصرار پر پریشان تھی کہ میں اسے کیا جواب دوں، تیرے ذہن میں یہ جواب کیسے آیا کہ یہ گھر تو دنیا والوں کے لیے ہے، اور تمہارے ابو کیونکہ شہید ہیں تو وہ جنت والے گھر میں ہیں۔ بیٹے نے بتایا، امی جان میں یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میرے ابو میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے میرے کان میں کہا تھا اپنی امی سے کہو، اپنی امی سے کہو کہ وہ اس کو بتائیں تمہارے ابو اللہ کے جنت والے گھر میں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ علامہ اقبال کے اشعار کے بعد ختم کر رہا ہوں، جو دعائیہ کلمات ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کہ تھی نارائے لا تذر میں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، پاک فوج کا حامی و ناصر ہو، اور پوری قوم کو اتحاد کی لڑی میں پرو دے کہ ایسے حالات میں لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ رب تعالیٰ کا یہ مشتاق جواب کی ذات ہے، بس ہمت نہ ہونا، غم نہ کرنا، تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان لاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو پختگی عطا کرے، ہم اسباب پر نہیں مسبب الاسباب کی طرف دیکھنے والے، وما علینا الا البلاغ۔